السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب خیرات و صدقات۔ آج کے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے کہ صدقات و خیرات دینے کے آداب کیا ہیں۔ اس غنی و بے نیاز نے کل کائنات خدمت انسان پر معمور کر کے آزمائش و امتحان کے لیے انسان کو اختیار دیا کہ جو کچھ بھی اس نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے عزیز ترین چیز اس کے نام پر اس کے مستحق بندوں میں بطور خیرات و صدقات تقسیم کرے، جس کا اس سے 700 گنا تک اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ مخصوص حالات و افراد کے لیے ہے، مگر خیرات و صدقات کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ جس وقت چاہیں اور جس قدر چاہیں راہ خدا میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی تاخیر نہ کریں، بخل سے نہ کام لیں، گندی اور نکمی چیز نہ دیں، ایسے انداز میں نہ دیں جس سے ریا یا نمائش کا پہلو نکلتا ہو، دینے والے پر کوئی احسان نہ جتائیں، اس سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ بہتر ہے کہ خیرات چھپا کر دیں، اپنے دانے ہاتھ سے اس طرح دیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ صبر و قناعت ہو تو دینے والے کی راہ میں سب کچھ لٹا دیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے جو کچھ گھر میں تھا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب پوچھا گیا کہ اے ابو بکر صدیق، اپنے لیے کیا رکھا ہے، تو انتہائی مسرت کے ساتھ فرمایا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہ کر سکے تو نفس کی جائز ضروریات سے جو بچے وہ خیرات کریں۔ اس کی بھی ہمت نہ ہو تو جس قدر مناسب حال ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر بوجہ مفلسی و تنگ دستی کچھ بھی نہ دے تو جس چیز پر قدرت حاصل ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسے بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بیمار کا پوچھنا، جنازہ کے ساتھ جانا، حاجت کے وقت محتاج کی مدد کرنا، یعنی کسی مزدور کا بوجھ بٹا لینا، سہارا دینا، کوشش و سفارش سے کسی کا کام نکلوا دینا، نیک بات کہنا، ہمت بندھانا، یہ وغیرہ۔ جو کچھ بھی دیں خوشی سے دیں، اچھی چیز دیں، سائل کو سخت سست نہ کہیں، نہ اسے جھڑکیں۔ جو چیز دینا چاہیں سائل کے ہاتھ میں آرام و اطمینان سے دیں، اس طرح بھی نہ پھینکیں جیسے کتے کو لقمہ پھینکا جاتا ہے۔ والدین، اقربا، یتیم و مسکین، مسافر و فقیر کے علاوہ طالب دین، پرہیزگار عالم، ایسے لوگ جو حاجت مند ہونے کے باوجود دست سوال دراز کرنا ضروری نہیں سمجھتے، مساجد مدارس پر خرچ کرنا افضل ہے۔ سائل کو خالی واپس نہ کریں، اگر کچھ نہ ہو تو روٹی کا ایک ٹکڑا ہی دے دیں، یہ بھی نہ ہو تو اس کے حق میں کوئی کلمہ خیر ہی کہہ دیں۔ جس طرح ایک سرمایہ دار روزانہ کچھ نہ کچھ بینک میں جمع کرنے اور زیادہ سے زیادہ سود حاصل کرنے کے لیے حریص رہتا ہے، اسی طرح ایک دیندار کو بھی آخرت کے بینک میں روزانہ خیرات و صدقات کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سرمایہ دار سود خور اپنا سارا سرمایہ حسرت و ارمان چھوڑ کر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، مگر دیندار اپنا تمام مال 1 سے 700 گنا منافع تک محفوظ پائے گا۔ جنہیں اللہ تعالی مدارس دینیہ یا دیگر دینی و ملی اداروں میں چندہ جمع کرنے کی توفیق دیں، ان پر لازم ہے کہ وہ وقت مقررہ پر خود اپنا چندہ پہنچا دیا کریں۔ اگر چندہ لینے والا آئے تو اسے فوراً چندہ دے دیں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں، کیونکہ اس کے بار بار آنے کی تکلیف کا وبال خیرات کی قدر و قیمت گھٹا دیتا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیرات و صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔